میرے دل دوستوں، آپ سب کو NQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے دل دوستوں، برطانیہ میں جب سے نئی حکومت قائم ہوئی، اس کے وزیر اعظم کو کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑا، جس میں وہ حکومت نہایت ہی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہوئی۔ اس وقت برطانیہ میں نسل پرستی پر مبنی ایسے فسادات پھوٹ پڑے۔ یہ فسادات برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں ایک ڈانس اسکول میں چاقوؤں کے حملے سے 3 کمسن لڑکیاں مبینہ طور پر قتل کر دی گئیں اور 7 زخمی ہوئیں، مگر اس قتل کے بعد سوشل میڈیا پر ایک فیک نیوز چلی، غلط خبر چلنی شروع ہوئی، اور جس کے وائرل ہوتے ہی اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بچوں کے قتل میں ملوث حملہ آور ایک مسلمان پناہ گزین جو غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچا تھا۔ اس فیک نیوز یا اس جھوٹی خبر کے وائرل ہونے کی دیر تھی، برطانیہ میں مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن کے خلاف مظاہرے ہونے شروع ہو گئے اور ان پر حملے شروع ہو گئے، اور پولیس کے اہلکار خود بھی زخمی ہوئے، مگر بہرحال ظاہری طور پر انہوں نے ان فسادات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ جب اس واقعے کے بعد پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کی اور اس تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا، اس قتل کے واقعے کی فیک نیوز، جھوٹی خبر سوشل میڈیا پر پھیلانے اور اس کو وائرل کرنے میں اہم کردار ادا کرنے میں ایک نیوز ویب سائٹ 3Now نے اہم کردار ادا کیا، جس کے تانے بانے پاکستان کے شہر لاہور میں پائے گئے، اور اس چینل سے منسلک، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کرتا دھرتا، فرحان آصف نامی ایک شخص کو ڈیفنس لاہور سے گرفتار کیا گیا، اور اس پر الزام یہ تھا اس نے 29 جولائی کو ہونے والے واقعے کے حقائق کے برعکس یہ غلط خبر اپنے چینل 3Now پر پوسٹ کی، جس میں دعویٰ کیا گیا بچوں کے قتل میں ایک شخص، ایک مسلمان غیر قانونی تارکین وطن جو 17 سال کی عمر کا علی نامی لڑکا تھا، جو غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوا۔ میرے دل دوستو، یہ جھوٹی خبر، یہ فیک نیوز جب فرحان آصف نے اپنے چینل پر وائرل کی، برطانیہ سمیت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر اس کو شیئر کیا گیا، جس کا برطانیہ میں نسل پرست انتہا پسندوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ آرائی، فسادات، مار پیٹ، آگ بلبے، مساجد پر حملے شروع ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ انگلینڈ یا برطانیہ میں نفرت، بغض اور اسلاموفوبیا میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یورپ اور انگلینڈ جو کافی عرصے سے لبرلزم، رواداری، جمہوریت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اگر دائیں بازو کی جماعتوں کا یورپ پر اسی طرح حاوی ہونے کا عمل جاری رہا تو یہ خطرہ بھی اپنی حیثیت کھو سکتا ہے اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا یہ حقیقت نہیں چھپا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت نفرت، بغض کی سیاست برطانوی معاشرے میں رچ چکی ہے، جس کا اندازہ آپ برطانوی انتخابات سے انتخاب پسندی میں شامل پارٹیوں کے 14.3% ووٹوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ انتخابات میں تیسرے نمبر پر آئی۔ اسی طرح اگر فرانس دیکھا جائے، ہالینڈ دیکھا جائے، جرمنی دیکھا جائے، اٹلی میں ہونے والے انتخابات میں بھی دائیں بازو کے انتخاب پسند جماعتوں نے اسلاموفوبیا، غیر ملکیوں کے خلاف جذبات، نسل پرستی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی۔ برطانیہ اور یورپ میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی اس لہر نے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، اور مسلمان کمیونٹی خوف و ہراس کا شکار ہے۔ فرانس، ہالینڈ، انگلینڈ میں اس وقت یہ صورتحال ہے، مسلمان خواتین حجاب پہن کر گھر سے نکلنے پر گھبراتی ہیں، کہیں وہ بھی تشدد کا نشانہ بن نہ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، مگر فوری طور پر برطانوی حکومت کی جانب سے حالیہ فسادات میں ملوث قانون شکنوں کو قانون کا کٹہرے میں کھڑا کیا اور ان کو فوری سزائیں دیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ یہ کوئی تیسری دنیا نہیں، یہ پاکستان نہیں، یہاں فیک نیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے والے پاکستانی فرحان آصف کو بھی پاکستانی عدالتوں نے یہاں تک بری کر دیا، اور عدالت میں ہی جو فیک نیوز پھیلانے کا ذمہ دار تھا، جو خود اس نے اقرار کیا تھا، میں اس کو ری ٹویٹ کرتا رہا، مگر عدالتوں نے اس کو بھی بری کر دیا، کیونکہ پاکستان میں یہ رواج ہے۔ 9 مئی 2023 کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں میں اتنا دم خم نہیں وہ کسی جتھے کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا کسی سیاسی پارٹی کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کیا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان دن دناتے پھر رہے ہیں، عدالتیں ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں دے رہی ہیں، اور وہ عدالتیں کیس ختم کرتی جا رہی ہیں، مگر اس کے برعکس برطانوی حکومت نے اور برطانوی عدالتی نظام نے ان قانون شکنوں کو فوری سزائیں دیں اور ان کو حوالہ جیل کیا، اور ساتھ ہی حکومت اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور یہ برطانوی حکومت کو بھی ماننا پڑے گا کہ برطانیہ میں اسلاموفوبیا ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے جس کے حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا کا بھی ناجائز استعمال نہ صرف برطانیہ اور پاکستان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا فیک نیوز کے ذریعے پوری دنیا میں مسائل پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر برطانیہ اور پاکستان میں ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے فیک نیوز چلنے کی وجہ سے بلوچستان میں جاری حملے، خیبر پختونخوا میں بھی جاری حملے جو فیک نیوز کی صورت میں تھے، لوگوں نے ان کے اوپر بھی یقین کر لیا، اور جاہل قوم
اور پڑھی لکھی قوم انتہائی قدم اٹھانے سے گریز بھی نہیں کرتی۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے برطانیہ میں ہونے والے یہ نسلی فسادات کا ذمہ دار بھی سوشل میڈیا ہے، جس نے جھوٹ اور مسلم حالف پراپیگنڈے کو عروج تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں مساجد اور مسلمان تارکین وطن کی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے، ان کو آگ لگائی گئی، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اب سنا ہے برطانوی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ برطانوی حکومت اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے پاکستان برطانیہ مخالف پروپیگنڈا کرنے والے فرحان آصف کو برطانیہ کے حوالے کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کو بھی اگر فرحان آصف کو برطانیہ کے حوالے کرنا ہو، اس کے بدلے میں بھی راجہ عادل اور ایسے ملزمان کو بھی پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کو راجہ عادل جیسے اور اس کے مہا افراد خود ساختہ برسٹر شہزاد اکبر کو بھی پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے، جو برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اور فیک نیوز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی اور فوج کے خلاف بغاوت پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت اس امر کی ہے سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق خبر چلانے یا دانستہ یا نادانستہ غلط معلومات پھیلانے والے شرپسندوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی شرپسند مذموم مقاصد کے لیے سوشل میڈیا استعمال نہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، سوشل میڈیا اس وقت پوری دنیا کے لیے ایٹم بم سے بھی نہایت ہی خطرناک ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے، یہ وہ ہتھیار ہے بغیر خرچ کیے مفت و مفت قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس جھوٹ اور سوشل میڈیا سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خاص فضل کرے، دنیا میں امن قائم کرے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں اسلاموفوبیا پھیلنے کا خطرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔